سیمٹک اول 26ویں شاہی خاندان کا بانی 7ویں صدی قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے علاقے کی ایک سلطنت اشوریہ نے مصر کے حکمرانوں کو شکست دے کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تاہم اس فاتح ملک نے مصر پر براہ راست حکمرانی کے بجائے اسے مقامی سرداروں کی مدد سے چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے حکمران جو اشوریہ کی منشا کے مطابق مصر پر حکومت کریں، یعنی کٹ پتلیاں۔ سیمٹک اول بھی ایک ایسا ہی بادشاہ تھا جسے اشوریہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مصر کے تخت پر بٹھا دیا، مگر اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے تخت پانے کے بعد مصر کو اشوریہ کی غلامی سے نجات دلا دی۔ آخر سیمٹک اول نے یہ کیسے کیا تھا؟ وہ مصر سے اشوریہ کا اثر و رسوخ مٹانے میں کیسے کامیاب ہوا تھا؟ سائنسی دنیا میں مصر کے اس بادشاہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، سیمٹک اول سہ نامی شہر کے گورنر نیچو اول کا بیٹا تھا۔ جب 7ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں اشوریہ نے مصر کے فرعون ٹہارکا کو شکست دی تو اس کے بعد اقتدار مقامی سرداروں کو سونپا گیا۔ ان مقامی حکمرانوں یا بادشاہوں کی تعداد 10 سے زیادہ تھی۔ نیچو اول بھی ان میں سے ایک تھا۔ اشوریہ کی جانب سے تعینات کردہ ان مقامی حکمرانوں میں وہ سب سے بااثر تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس عرصے میں مصر کے برطرف فرعون ٹہارکا کے جانشین طانتا مانی کی حکومت بالائی مصر کے مختصر علاقے تک محدود تھی۔ 665 قبل مسیح میں اس نے اشوریہ سے اپنا چھینا گیا علاقہ واپس لینے کے لیے زیر مصر پر حملہ کیا تھا۔ حملے کو ناکام بنانے کے لیے اشوریہ کے تعینات کردہ سرداروں نے مزاحمت کی۔ ان میں نیچو اول بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں اس جنگ میں نیچو اول مارا گیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا سیمٹک اول جان بچا کر شام بھاگ گیا تھا۔ طانتا مانی نے اس حملے کے نتیجے میں زیر مصر کے بیشتر علاقے کو اشوریہ کے کٹ پتلی حکمرانوں کے قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ اس منظرنامے میں اشوریہ کے بادشاہ اشربنی پال نے مصر پر ایک بار پھر حملہ کیا اور نہ صرف زیری مصر کے علاقوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ بالائی مصر کے شہر تھیبس کو بھی مقامی بادشاہ طانتا مانی سے چھین لیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں طانتا مانی کو مصر چھوڑ کر واپس اپنے ملک کش جانا پڑا اور یوں کش سلطنت کے اس خاندان کی مصر پر حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب مصر مکمل طور پر اشوریہ کی حاکمیت میں تھا۔ ان حالات میں سیمٹک اول شام سے واپس لوٹ آیا۔ اشوریہ نے پہلے کی مانند مفتوحہ ملک کو براہ راست چلانے کے بجائے اسے مقامی پپٹس کو سونپ دیا۔ ریسرچرز کے مطابق ان کٹ پتلی حکمرانوں کی تعداد 12 تھی، اس لیے انہیں 12 کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ سیمٹک اول بھی اپنے والد نیچو اول کی طرح حکمرانی کا حقدار ٹھہرا اور 12 کی حکومت کا حصہ بن گیا۔ اشوریہ نے سیمٹک اول کو سیس اور میمفس نامی شہروں کا حکمران تعینات کیا تھا۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ سیمٹک اول مصر کے 2 شہروں کی حکمرانی سے وہ پورے ملک کا بادشاہ کیسے بنا تھا۔ مورخین کے مطابق سیمٹک اول نے ابتدا میں اشوریہ کی ماتحتی میں ان کی پالیسیوں کے مطابق حکومت کی، مگر وہ اندر ہی اندر مصر سے ان کے اثر و رسوخ کو مٹا کر پورے ملک پر تنہا حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کی مانند وہ سب مقامی حکمرانوں میں بااثر ضرور تھا مگر سب کا حکمران نہیں تھا۔ اسے پورے ملک کا اقتدار سنبھالنا تھا جس کے لیے اسے مناسب موقع کی تلاش تھی۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے یہ موقع تب ملا جب مصر کو کنٹرول کرنے والی اشوریہ سلطنت مسائل میں گرنے لگی۔ ان مسائل نے مصر پر اشوریہ کی توجہ اور گرفت کمزور کر دی۔ سیمٹک اول نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ نامور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس نے مصر کو تنہا سنبھالنے کے لیے یونان کے کرائے کے سپاہیوں کی خدمات حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان سپاہیوں کی خدمات لینے کے لیے اس نے اناطولیہ کی ایک ریاست کے بادشاہ سے رابطہ کر کے اس سے اتحاد کیا تھا۔ اس اتحاد اور کرائے کے سپاہیوں کی دستیابی نے اسے مصر کے 12 حکمرانوں میں طاقت کے لحاظ سے واضح برتری دے دی تھی۔ اس نئی فوجی طاقت کی مدد سے اس نے ملک کے باقی بادشاہوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ مورخین کے مطابق سیمٹک اول اشوریہ کے تمام کٹ پتلی حکمرانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور یوں اشوریہ کے تسلط سے نجات کے ساتھ ساتھ پورے مصر کی حکمرانی اس کے پاس آ گئی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق ان فتوحات میں یونانی سپاہیوں کے علاوہ عرب سپاہیوں نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سیمٹک اول نے یونانی سپاہیوں کی تنظیمیں نو کی اور انہیں سرحدی چھاؤنیوں میں تعینات کر دیا تاکہ کوئی بیرونی ملک دوبارہ سے مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان دفاعی اقدامات کے بعد اس نے اہم داخلی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ اس کے اولین فیصلوں میں سے ایک دارالحکومت کو میمفس سے اپنے آبائی شہر سیس منتقل کرنا تھا۔ ایک اور فیصلہ مندروں کے انتظام کو مؤثر کنٹرول میں لینا تھا۔ اس کے لیے اسے اس وقت کا سب سے بااثر مذہبی عہدہ درکار تھا۔
یعنی امن دیوتا کی بیوی کا عہدہ۔ دوستو، قدیم مصر میں اس عہدے کی حامل خاتون کو مذہبی اور سیاسی لحاظ سے طاقتور ترین سمجھا جاتا تھا۔ امن دیوتا کی بیوی کا عہدہ رکھنا مصر کے سب سے طاقتور دیوتا یعنی امن کا زمین پر نمائندہ ہونا تھا، اور امن دیوتا سے منسلک اس اعلیٰ ترین منصب کا حصول مصر کے سب سے امیر مندروں کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ قدیم مصر میں اس دیوتا کے مندر اور پادری سب سے امیر ہوتے تھے، کیونکہ ان مندروں کی زمینیں اور ان میں پیش کیے جانے والے سونے اور دیگر جواہرات کے نذرانے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے تھے کہ انہوں نے پادریوں کو بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر بنا رکھا تھا۔ ان سب مقاصد کو پانے کے لیے سیمٹک اول نے اپنی بیٹی کو امن دیوتا کی بیوی کا عہدہ دلوا دیا۔ ملک کو داخلی اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے بعد سیمٹک اول نے ماضی کے حکمرانوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے تعمیراتی منصوبے شروع کروائے۔ اس کے دور میں جہاں ماضی کے عظیم الشان تعمیرات کی تزئین و آرائش اور بحالی کا کام ہوا، وہیں نئے مندروں اور مقبروں کی تعمیر پر بھی کام ہوا۔ دوستو، سیمٹک اول کا دور سائنسدانوں کے لیے بھی دلچسپی کا حامل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے اس فرعون نے دنیا کا اولین ریکارڈ شدہ سائنسی تجربہ کیا تھا، وہ تجربہ جس کی ردات یونانی تاریخ دان ہیراڈوٹس نے اپنی کتاب دی ہسٹریز میں بیان کی ہے۔ آخر سیمٹک اول کا یہ تجربہ کیا تھا؟ ہیراڈوٹس کے مطابق فرعون سیمٹک اول نے یہ جاننے کے لیے تجربہ کیا تھا کہ آیا انسانوں میں بولنے کی صلاحیت فطری ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو انسان کی فطری زبان کون سی ہے۔ اس تجربے کا مقصد دنیا کی سب سے پہلی زبان اور سب سے اولین لوگوں کو جاننا تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے فرعون نے 2 نومولود بچوں کو ایک چرواہے کے حوالے کیا اور انہیں الگ تھلگ علاقے میں رکھ دیا گیا۔ چرواہے کو حکم تھا کہ وہ بچوں کو بکریوں کا دودھ پلائے گا، مگر ان کی موجودگی میں بات نہیں کرے گا۔ جب بچوں نے بولنا شروع کیا تو ان کی جانب سے بار بار دہرائے جانے والے لفظ بیکوس تھا۔ یہ لفظ فریجین زبان میں روٹی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فریجین دراصل وہ لوگ تھے جو قدیم دور میں اس جگہ آباد تھے جہاں جدید زمانے کا ملک ترکیہ ہے۔ ہیراڈوٹس کے مطابق اس سے بادشاہ نے نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کی بولنے کی صلاحیت پیدائشی اور فطری ہے، جبکہ انسان کی فطری زبان فریجین ہے۔ یہ ہے مصر کے اس فرعون کا وہ تجربہ جس نے اسے سائنسی دنیا میں شہرت دی۔ سیمٹک اول نے 664 قبل مسیح سے 610 قبل مسیح تک حکومت کی۔ مصری تاریخ کے ریسرچرز اسے 26ویں شاہی خاندان کا بانی قرار دیتے ہیں۔ دوستو، تو یہ تھی مصر کے بادشاہ سیمٹک اول کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔